السلام علیکم، میں ہوں عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل عدنان رجا ولاگ۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا قیمتی فیڈ بیک ضرور دیں۔ آج منگل کا روز، عمران خان سے ملاقات کا دن۔ کافی دنوں سے چیمو گوئی ہیں، خبریں گردش کر رہی ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کہاں غائب ہیں، وہ منظر عام سے کہاں غائب ہو گئی ہیں، کیا عمران خان صاحب نے ان کو کوئی پیغام بھیجا ہے۔ آج جب وہ اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھی تو صحافی ان سے سوال کر رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے کہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان صاحب نے نورین نیازی صاحبہ کو پیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا نہ نورین نیازی کو نہ عظمیٰ کو، کسی کو پیغام نہیں بھیجا، شاید یہ وہ ایجنسیوں کے پیغام ہے جو آپ لے کے پھر رہے ہیں۔ بہرحال علیمہ خان صاحبہ منظر عام پر واپس آ گئی ہیں۔ آج بھی ہمیشہ ہر منگل کی طرح امید یہی ہے کہ ملاقات نہیں کرائی جائے گی، کیونکہ پاکستان میں نہ انصاف ہے اور نہ ہی قانون ہے۔ آج پارٹی کے جو وکلاء ہیں ان کی بھی فہرست چل رہی ہے، فیملی کی بھی میٹنگ کا دن ہے، لیکن ہمیں 100% یقین ہے کہ ہماری میڈم سی ایم کا پنجاب اور ہمارے شہباز شریف کا پاکستان، یہاں پر قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور انصاف تو برائے نام بھی نہیں، تو اس لیے آج بھی ملاقات نہیں ہوگی۔ آج اس سے پہلے صبح جب پاکستان تحریک انصاف نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی، اس پہ اعتراضات لگ گئے تھے۔ ویسے کیا ہی پاکستان ہے، میں تو حیران ہوں پاکستان کے نظام عدل پر کہ ایک فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 معزز ججوں نے کیا، اس فیصلے کے اوپر حکومت پاکستان عمل درآمد نہیں کرتی۔ بہرحال دوبارہ درخواست دے دی، نمبر لگ گیا۔ اب امید ہے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں یحییٰ آفریدی صاحب، وہ اپنا وقار اور اپنی عدالت کا وقار بلند کریں گے۔ برقرار میں اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ معیار ہے کوئی نہیں ہے، تو اس کو بلند کریں گے، بہتر کریں گے اور یہ فیصلہ لگے گا۔ آج سینٹ کا اجلاس تھا، سینٹ کے اجلاس کے اندر محسن نقوی صاحب کی انٹری ہوئی۔ امید کی جا رہی تھی کہ وہ عمران خان کی شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کی منتقلی کے اوپر کوئی بات کریں گے، یا پھر وہ کل ہمارے جو ہے وہ کرنل صاحب اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن وہ خاموشی سے چلے گئے۔ اسپیکر صاحب کے پاس گئے، ان سے کوئی گپ شپ ہوئی ہے، کوئی قانون سازی، کوئی اہم معاملات جو ہے وہ ڈسکس ہوئے ہیں۔ بہرحال آپ کو پتہ ہے محسن نقوی صاحب انٹچیبل ہیں، تو وہ نہ کسی کو جواب دیتے ہیں اور نہ ہی کوئی ان سے سوال کر سکتا ہے۔ آج سینٹ کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب اور علی ظفر صاحب کو بھی میں سنا تھا۔ رانا ثناء صاحب نے پہلے تو پی ٹی آئی کو کافی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہوتے ہیں کہ وارننگس دے دی کہ آپ کی ملاقاتیں بند ہو جائیں گی، کیونکہ ایز پر جو لا ہے آپ ملاقات کے بعد آ کے سیاست کرتے ہیں، آپ آ کے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہی پرانی گھسی پٹی باتیں، تو ان کی ملاقاتیں بند ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے بلاول صاحب کو بھی کہا کہ بلاول صاحب بھی کافی ذرا وہ عام لینگویج میں کہنا پھدکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے صوبوں کی بات آئے تو ان کو پھر دوبارہ جو ہے نا صوبوں کے اوپر جو ہے ہاں کرنی پڑے۔ یعنی رانا صاحب بھی ویسے تو پہلے کہتے تھے کہ صوبہ ہزارہ کے علاوہ کسی صوبے کے اوپر عوامی رائے نہیں ہے، لیکن آج وہ بھی شاید لگتا ہے عوامی رائے جو ہے نا وہ بن رہی ہے یا بنا دی گئی ہے، یا ان کو پتہ ہے کہ عوام یہی چاہ رہی ہے اور ہم نے آخر کار جو ہے وہ کرنا تو یہی ہے، لیکن فی الحال جو ہے وہ کوششیں جاری ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا وہ سامراج بچا رہے، ہمارا جو ہے نا باؤ جی کا تخت لاہور بچا رہے۔ حالانکہ اس کے پھڑکچے اڑ چکے ہیں، عوام جو ہے شدید تنگ ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا اس کو بچایا جائے۔ ہماری متحدہ اپوزیشن جو ہے ایک بڑی خوشائن چیز، کل میں وسیم بادامی صاحب کا شو دیکھ رہا تھا، اس کے اندر علامہ ناصر عباس صاحب تھے، جنید اکبر صاحب تھے، مولانا فضل الرحمان کے بھائی تھے، سب ایک ہی بات کر رہے تھے کہ یہ بڑا تاریخی ٹائم ہے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم کسی مشترکہ حکمت عملی تک پہنچ گئے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں حکومت کہتی ہے مولانا ہمارا ہے، اپوزیشن کہہ رہی ہے مولانا ہمارا ہے۔ مولانا صاحب آپ کس کے ہیں، آپ خود بتائیں کہ میں کس کا ہوں۔ بارہ رانا ثناء صاحب اور نون لیگ اس کو بتا رہی ہیں کہ یار یہ تو لوگ جمہوری نہیں ہے، یہ تو ڈنڈا سوٹے والی پارٹی، آپ ان کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں، آپ تو ہمارے ساتھ رہیں۔ اور اسی جو ہے نا شش و پن کے اندر، اسی شش و پن کے اندر گنڈا پور صاحب آپ کو پتہ ہے، گنڈا پور صاحب آج کل جو ہے نا وہ سولو فلائٹ لے کے پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے انٹرویوز دینا شروع کیے اور انہوں نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ اچھی بات ہے کہ مولانا صاحب آئیں اس کاز کے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے۔ وہ سوال ہی یعنی وہ اس متحدہ اپوزیشن جیسے ہی بننا شروع ہوئی ہے تو وہ اس کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے ہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا ہمارے مروت صاحب، ان سے بھی سوال کیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسا ہو سکا ہے، کیونکہ یہ ماضی میں ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، کتنی دفعہ مولانا صاحب نے یہودی کا لفظ استعمال کیا خان صاحب کے لیے، خان صاحب اس کو کیا کہتے تھے، یعنی ماضی بلا نہیں رہے مروت صاحب۔ مروت صاحب جو ہے نا وہ آگے چلنا نہیں چاہ رہے، وہ ابھی تک پیچھے ہیں۔ ویسے مروت صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے علیمہ خان صاحبہ کے اوپر یہ الزام بھی لگایا تھا، اور آج علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ 80 ملک دیکھ رہے تھے کہ کیا فیصلہ آیا ہے اور کیسے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، اور وہی جو میں نے کل بات کی تھی کہ 21 کپتان
انہوں نے اپیل کی ہے. میں ان کا بھی سن رہا تھا جو انڈیا کے سابق کپتان تھے کپل دیو, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں قانون تو پاکستان کا اپنا ہے, لیکن ہم تو سمپل سی بات کریں کہ ایک کسی بھی عام قیدی کی طرح ان کو بھی علاج کی سہولت ہونی چاہیے, ملاقات کی سہولت ہونی چاہیے. یہ تو انٹرنیشنلی کہیں پر بھی ہوں, یہ تو لاء سیم ہوتے ہیں. بہرحال یعنی حالات کوئی بہتر نہیں ہے. وہ کل میں سن رہا تھا یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کو, انہوں نے کہا کہ عمران خان سے جو ہے نا میرے تمام رنجشیں ختم. اور حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بڑے تاریخی لفظ کیے. انہوں نے کہا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کو خبردار کیا تھا کہ آپ جس شخص سے پنگا لے رہے ہیں وہ کپڑے اتار کے رکھ دے گا. بہرحال خان صاحب کے جو ہے نا وہ اب ویسے تو ان کے رشتہ دار بھی ہیں, کزن بھی ہیں, بہنوئی بھی ہیں, لیکن ناراضگیاں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی ہیں. آپ کا جو قریبی دوست جب دشمن ہوتا ہے نا, اس کو واپس لانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو نیازی صاحب اگر مان گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب از آن دا رائٹ ٹریک. دوسری طرف جو ہمارے ارتضیٰ ایسے صاحب ہیں وہ مایوس ہوئے ہیں بڑے عرصے کے بعد. وہ پوری زندگی گزارنے کے بعد جو ہے نا پیپلز پارٹی سے مایوس ہو گئے ہیں کہ یہ جو ہے نا انصاف کے لیے, جمہوریت کے لیے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کر رہی. ویسے تو ارتضیٰ ایسے صاحب کو پتہ ہے کہ یہ پہلے دن سے ہی نہیں کر رہے, شاید بھٹو صاحب کے زمانے میں کوئی ہو, لیکن اس کے بعد سے آج تک تو کبھی پیپلز پارٹی کو ہم نے یہی دیکھا کہ جہاں پر مفاد ہے وہاں پر نظر آئی ہے, اور ابھی بھی یہی کر رہی ہے. اگر حقیقی جو جمہوریت کاری ہوتی تو اب تک وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہوتی, لیکن وہ اس ٹائم تک جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے اور برقرار ہے. ملک کے اندر اتنے حالات خراب ہیں, کشیدہ ہیں. ہماری میڈم سی ایم جو ہے وہ پھر کر کے چائنا پہنچ گئی ہیں. جب چائنا جا رہی تھی تو ایک فوٹیج میرے نظر سے گزری, وہ شاید ایئرپورٹ کی تھی. وہاں پر قطار میں یوں کر کے بندے کھڑے ہوئے تھے. میرا خیال ہے کوئی ہوں گے, کمشنر ہوگا, ڈی سی ہوگا, اس طرح کے لوگ ہوں گے. لائن میں چلتی جا رہی تھی میڈم یوں کر کے سب کو جو ہے نا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کر رہی تھی. پھر ایک کوئی چائنیز تھے شاید اینڈ پہ, چائنیز کے ساتھ انہوں نے یوں کر کے دب کے نا سلام کیا. تو سوال یہ تھا میرے ذہن میں ایک دم سے آیا کہ وہ جو سارے کھڑے ہوئے تھے مسلمان تھے, سارے پاکستانی تھے, ان سے میڈم نے شیک ہینڈ نہیں کیا, لیکن وہ جو ہمارا چائنیز بھائی تھا اس سے شیک ہینڈ کیا. دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ اگر شیک ہینڈ کر رہے ہیں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے تو آپ سب سے کریں, نہیں کر رہی تو پھر کسی سے بھی نہ کریں. وہ ہمارے ڈی سی وغیرہ تو بیچارے دیکھتے ہی رہ گئے ہوں گے کہ میڈم نے ساڑھے نال کی کیتا, سانو تو دوروں ہی کہتا ہے السلام علیکم السلام علیکم. اور چائنی بھائی کے ساتھ تو بڑی گرم جوشی کے ساتھ سلام کیا ہے. ویسے ماضی میں بھی وہ یاد ہوگا آپ کو, عربی شیخ صاحب آئے تھے, ان کے ساتھ بھی سلام کرتے تھے. تو یہ اس ٹائم پہ روایات تھی. چائنا کے ساتھ پتہ نہیں کون سی روایات ہیں, اور ہمارے بیچارے جو لوکل پاکستانی ہیں جو ہمارے ڈیلیگیشن والے وہ کھڑے ہوئے تھے, ان کا اتنا استقبال کر رہے تھے, لیکن ان کو جو ہے نا خاصی لفٹ نہیں کرائی گئی. میڈم چائنا پہنچی تو آپ کو پتہ ہے میڈم کے جو ہے زیادہ تر جو دیکھا جاتا ہے وہ میڈم کے کپڑے, برانڈز, کیا کہتے ہیں, گھڑیاں, یہ وہ لٹرم پٹرم میڈم کے ساتھ. مجھے وہ میڈم اورنگزیب صاحبہ بھی نظر آ رہی تھی, مریم اورنگزیب, وہ بھی ظاہر ہے ساتھ نہ ہو تو پھر ٹور تو کمپلیٹ نہیں ہوتا. وہاں پر جا کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ان کی ٹک ٹاک کی ایک بڑی ٹیم ہے, ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ ساتھ جاتی ہے اور ایک ایک کیپچر کرتی ہے ایک ایک مومنٹ کو. کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 4 روزہ دورہ ہے اس میں آپ کو ایک ایک منظر کا الگ الگ ٹک ٹاک ملے گا. اور اس دفعہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو ذاتی پرسنل وہ سٹاف ہے وہ بھی ساتھ گیا ہوا ہے, کوئی میک اپ شیک اپ کے لیے, کوئی یعنی بیگ اٹھانا, یہ وہ, یعنی کافی سارے لوگ ہیں جو میڈم لے کے گئی ہیں. غریب ملک کے ہمارے امیر اشرافیہ ہے, ظاہری بات ہے میڈم اب آپ کو پتہ ہے پھر پی ایم کی کینڈیڈیٹ ہیں تو پھر پروٹوکول تو ہونا چاہیے نا, ضروری ہے. آخر میں آپ سے بات کرتا ہوں ایک ایسی جو میں پڑھ رہا تھا کہ غریب عوام کے جو ہے نا امیر پینشنرز, یہ وزارت خارجہ نے جو ہے نا وہ رپورٹ دی ہے کہ پاکستان کے ایسے ریٹائرڈ افسران ہیں جو کہ بیرون ملک یعنی پاکستان سے باہر شفٹ ہو گئے ہوئے ہیں پکے پکے, لیکن وہ جن ملکوں میں ہیں ان کو بیرونی جو ہے نا کرنسی یعنی ڈالر ہوں گے یا پاؤنڈ ہوں گے, جن بھی ممالک میں ہیں ان کرنسی کے اندر ان کو پینشن مل رہی ہے. یہ کوئی 33 افسران ہیں, 33 افسران ہیں جن کے اوپر سالانہ کوئی 34 کروڑ 21 لاکھ کوئی 35 کروڑ کے قریب صرف اور صرف پینشن جا رہی ہے. ڈالرز جا رہے ہیں جی باہر. یہ افسران وہ ہیں جو پاکستان میں ریٹائرڈ ہو کے باہر سیٹل ہو گئے ہیں اور باہر کے ملکوں میں ان کو ڈالرز دیے جا رہے ہیں. یار غریب ملک کے امیر پینشنرز, یعنی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے. مجھے کوئی $1 نہیں مل رہا اور یہاں پر لوگ ڈالروں کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں فیکٹریاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال اگر آج کا ویڈیو اچھا لگا تو میری ویڈیو کو لائک کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. انٹل نیکسٹ ویڈیو ٹیک کیئر, اللہ حافظ.